السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سعودی عرب حکومت نے تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگا دی۔ پچھلے جمعہ کو سعودی عرب کے اکثر مساجد سے ایک خطبہ پڑھا گیا۔ اس خطبے کے اندر چار چیزوں کو بنیاد بنا کر تبلیغی جماعت کی آمد و رفت کے اوپر سعودی عرب میں بالکل ممانعت لگا دی گئی ہے، بین لگا دیا گیا ہے۔ بہرحال وہ چار عقائد کیا ہے، وہ چار بنیادیں کیا ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دارالعلوم دیوبند سے ایک پریس نوٹ جاری ہوا ہے 12 دسمبر 2021 کو۔ ملاحظہ فرمائیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا و مفتی ابوالقاسم نعمانی نے مملکت سعودی عربیہ کے ذریعے تبلیغی جماعت کے خلاف مہم جوئی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے صدر المدرسین شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے تھے۔ انہوں نے تبلیغی جماعت قائم کی، جس کے تحت اکابر کی مخلصانہ جدوجہد دینی و عملی اعتبار سے مفید رہی ہے۔ جزوی اختلافات کے باوجود جماعت اپنے مشن پر کام کر رہی ہے۔ جزوی اختلافات، شورا حملت کی طرف اس کا اشارہ ہے، جزوی اختلافات، ٹھیک ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ جزوی اختلافات کے باوجود جماعت اپنے مشن پر کام کر رہی ہے۔ کم و بیش تمام عالم میں اس کا کام پھیلا ہوا ہے۔ اس سے وابستہ افراد اور جماعت کے مجموعی مزاج پر شرک و بدعات اور دہشت گردی کا الزام قطعی بے معنی اور بے بنیاد ہے۔ دارالعلوم دیوبند اس کی مذمت کرتا ہے اور حکومت سعودی عربیہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور تبلیغی جماعت کے خلاف اس قسم کی مہم سے اجتناب کرے۔ یہ تھا دارالعلوم دیوبند سے نکلا ہوا ایک پریس نوٹ، جو کہ سعودی حکومت کی مذمت بھی کر رہا ہے اور ان سے مطالبہ بھی کر رہا ہے۔ دوستو، لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا صرف مطالبہ کرنے سے اور مذمت کرنے سے معاملہ حل ہوگا؟ سعودی حکومت کا یہ اقدام بہت ہی خطرناک ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پچھلے سال اور اس کے پچھلے سال تبلیغی جماعت کو لے کر ہندوستان میں بہت ہنگامہ ہوا۔ آر ایس ایس اور بھگوا تنظیموں نے تبلیغی جماعت کے خلاف بہت زیادہ زہر افشانی کی اور تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے، تبلیغی جماعت کے اوپر بین لگانے، تبلیغی جماعت کے جو امیر ہیں مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم، ان کو اریسٹ کرنے اور تبلیغی مرکز کو بند کرنے کی آر ایس ایس نے پچھلے 2 سالوں میں بہت کوشش کی، لیکن اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ یہ لوگ اپنی غلط اور گندی سازشوں سے نہ تبلیغی امیر کو نقصان پہنچا سکے، نہ تبلیغ کے مرکز کو اور نہ ہی تبلیغی جماعت کو۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ سعودی عرب نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، اس کا اثر ہندوستان پر کتنا پڑے گا اور دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے کو کیا کرنا چاہیے، میری ادنیٰ سی رائے میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ایک بات یہ سمجھ لیں کہ بھگوا تنظیموں کو ایک بہت بڑا موقع مل گیا ہے۔ گودی میڈیا اور یہ بھگوا تنظیمیں اور ان کے جو پروقتہ ہیں، یہ لوگ آ کر نیوز کے اوپر اتنا ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ یہ سعودی عرب جیسے اسلامی کنٹری کے اندر جب اس جماعت کے اوپر بین لگ سکتا ہے تو ہندوستان میں اس پر بین کیوں نہیں لگ سکتا؟ یہ سب سے بڑا مدعا ہے۔ بھگوا تنظیموں کے بعد یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب ہندوستان کے اندر کچھ گھٹنائیں ہوتی ہے تو اس کو یہ ہمیشہ سعودی عرب سے جوڑتے ہیں کہ وہ تو اسلامی کنٹری ہے، وہاں پر تو یہ قانون ہے، ایسا قانون ہے، ویسا قانون ہے۔ آج جب ہندوستان کے اندر تبلیغی جماعت اور مسلمانوں کو اپنے دھرم پر اور اپنے دھرم کا پرچار کرنے پر، اپنے دھرم کی تبلیغ کرنے کی پوری آزادی ہے، اور اس آزادی کو چھیننے کے لیے 2 سال پہلے آر ایس ایس اور بھگوا تنظیموں نے بہت کوشش کی، جان توڑ کوشش تھی، کمر توڑ کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کی کمر ہی توڑ دی، ان کو ناکام کر دیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ تم نے تبلیغی جماعت کو بلی کا بکرا بنایا ہے، ورنہ ان کی کوئی غلطی نہیں۔ آج ابھی تک اس ٹائم کے اندر جو جماعتیں گرفتار ہوئی تھی، ابھی تک وہ جماعتیں اندر ہیں، اور کچھ جماعتیں ابھی پچھلے مہینے کچھ جماعتوں کو چھوڑا گیا ہے۔ مطلب 1.5-2 سال پر سے ان کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے اور یہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے فیصلے فرمائے، اور جو لوگ قید و بند کے اندر ہے تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں جو بیرون ملک جن میں مستورات بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے فیصلے فرمائے اور ان کی جد و جہد اور قربانی کو ان کے وطن کے اندر ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ بہرحال تو جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ RSS اور بھگوا تنظیموں کو ایک بہت بڑا موقع مل گیا ہے۔ اب دیکھیے ہندوستان کے اندر اس کا ری ایکشن اور رد عمل کیا ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے حال میں دارالعلوم دیوبند کا کیا رول بنتا ہے، دارالعلوم دیوبند جیسا ادارہ اب کیا کر سکتا ہے۔ آج جب سعودی حکومت جس کو مسلم کنٹری کہا جاتا ہے وہاں پر جب تبلیغی جماعت کے اوپر بین لگا تو اس کا رد عمل ہندوستان کے اوپر بہت خطرناک پڑنے والا ہے۔ ایسی صورت کے اندر دارالعلوم دیوبند کا کیا رول ہونا چاہیے، میں اس ٹاپک پہ بات کر رہا تھا۔ تو میری ادنا رائے یہ ہے، بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میری ادنا سی رائے یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کو صرف مذمت کر کے اور مطالبہ کر کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، یہ دو جملے کہہ کر خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند سے وابستہ جتنے علماء ہیں ان علماء کو ایک میٹنگ لینی چاہیے اس کے تعلق سے، ایک میٹنگ، چاہے وہ جمعیت علماء ہو یا مسلم پرسنل بورڈ ہو یا فقہ اکیڈمی ہو، یہ جو بڑی بڑی جو تنظیمیں ہماری ان کے علماء کو بیٹھ کر، بڑے علماء اکرام کو بیٹھ کر آپس میں ایک میٹنگ لینی چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے اور ایک جماعت تشکیل دینی چاہیے کہ یہ ڈائریکٹ سعودی حکومت کو ایک لیٹر دے، ان سے اجازت طلب کرے کہ ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ نے اور آپ کے سرکاری مفتیوں نے اور سرکاری اماموں نے، سعودی عرب کے سرکاری مفتیوں اور سرکاری اماموں نے جو تبلیغ کے خلاف جو فتویٰ دیا ہے اور 4 ان کے اوپر اعتراضات کیے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کیا کہ یہ شرک و بدعت کی جماعت ہے، دوسرا اعتراض یہ کیا کہ یہ دہشت گردی پھیلانے والی جماعت ہے، اور تیسرا اعتراض یہ کیا کہ یہ زیارت قبور وغیرہ کے اندر ملوث ہے، اور چوتھا اعتراض یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے اندر جھوٹے قصے، کہانیاں اور خرافات بتائی جاتی ہے۔ یہ 4 مدوں کے اوپر جو تم نے اپنی مسجدوں سے خطبے کے ذریعے سے عوام کو ورغلانے کی کوشش کی اور تبلیغی جماعت کے اوپر بین لگایا ہے، اس کے اوپر ان 4 مدوں کے اوپر باقاعدہ مناظرہ ہو، لائیو مناظرہ ہو، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو، یوٹیوب اور جتنے بھی چینل ہیں جو لائیو چلتے ہیں، لائیو اسٹریمنگ چلتے ہیں، سب چینل کے اوپر مناظرہ دکھایا جائے، دنیا کا ہر ایک فرد اس کو دیکھے، ہر ایک عالم اس کو دیکھے، ادھر سے ان کا اعتراض ہو سعودی علماء کا، ادھر سے علماء دیوبند کا جواب ہو، بالکل اسی طرح کہ ماضی قریب میں جب گنبد خضرا کو ڈھانے کی بات آئی تھی تو اس وقت دارالعلوم دیوبند سے ایک وفد روانہ ہوا تھا، مفتی شبیر احمد صاحب عثمانی کو وہاں پر متکلم بنایا گیا تھا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے وفد کی طرف سے بات کریں گے۔ مناظرہ ہوا، سب نے اپنی دلیل دی کہ گنبد خضرا کو ڈھا دینا چاہیے، لیکن پھر ایک حدیث کو بنیاد بنا کر مفتی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلائل دیے، ان دلائل کا توڑ عرب ممالک کا اور عالم عرب کا کوئی بھی عالم نہیں کر سکا۔ اس زمانے کے اندر گنبد خضرا بچ گیا، یہ دارالعلوم دیوبند کا ہی مرہون منت ہے، اور یہ سعادت دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے کو ہی حاصل ہونی چاہیے تو وہ حاصل ہوئی۔ جیسا کہ گنبد خضرا سے پورے عالم کے انسانوں کی نسبت عقیدت جڑی ہوئی تھی، اسی طرح سے آج پورے عالم کے مسلمانوں کی عقیدت و محبت اس جماعت سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ اس جماعت کی وجہ سے ہی بہت سارے بے دین گھرانوں کے اندر دین آیا ہے، اور اس جماعت کی چلت پھرت کی وجہ سے ہی آج پورے عالم کے اندر ہم کو جو دین نظر آ رہا ہے، جو اسلام نظر آ رہا ہے، اور جو دین کے پیروکار لوگ نظر آ رہے ہیں۔ پہلے تو دین بیزار لوگ رہتے تھے، اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ دین سے جڑ رہے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک کے اندر کہ جہاں پر خرافات ہے، جہاں پر عورت، ناچ گانا، شراب، ہر قسم کی فراوانی ہے، ان علاقوں کے اندر بھی تبلیغی جماعت کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر دین زندہ ہے، اور ان کے اس عمل کو دیکھ کر وہاں کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔
تو پورے عالم کے مسلمانوں کی عقیدت محبت اس تبلیغی جماعت سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر اس جماعت کو سعودی عرب جیسے کنٹری کے اندر پابندی لگا دی جائے تو دنیا کے دیگر ممالک کو بھی یہ موقع ملے گا، خاص کر کے وہ ممالک جو یا تو یہودی ہے یا تو نصرانی ہے، جیسے کہ یورپ کنٹری ہے، برٹش انگلینڈ ہے، اور انگلینڈ کے اطراف کے جو کنٹریز ہیں، ان لوگوں کو بھی موقع مل جائے گا کہ جب مکہ اور مدینہ والے سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت میں پابندی لگ سکتی ہے تو ہم پابندی کیوں نہ لگائیں، پہلی بات۔ دوسرا میرا مدعا یہ ہے کہ جو وفد تشکیل دیا جائے گا دارالعلوم دیوبند سے، یہ پوری دنیا کی طرف سے نمائندہ بن کر، دارالعلوم دیوبند سے نہیں بلکہ پورے دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے نمائندہ بن کر سعودی عرب جائے گا، سعودی عرب حکومت سے اجازت لے گا، ان کی اجازت سے وہاں کے بڑے بڑے علماء اکرام کو جمع کیا جائے گا، ایک بڑا مناظرہ ہوگا، ساری دنیا اس کو دیکھیں گی، اور اس مناظرے کے ذریعے سے دارالعلوم دیوبند کے وفد کا ایک فریضہ یہ ہے کہ اس مناظرے کے ذریعے سے حکومت سعودی اور سعودی عرب کے جو سرکاری مفتی اور علماء اور امام ہیں ان کو باقاعدہ قائل کرایا جائے، اور ان کو دندان شکن جواب دیا جائے، اور ان کو بتلایا جائے کہ تبلیغی جماعت کا تعلق نہ کسی فرقے سے ہے، تبلیغی جماعت کا تعلق نہ شرک و بدعات سے ہے، اور نہ ہی تبلیغی جماعت کے عقائد خراب ہے۔ عقیدے کے اوپر بھی انہوں نے کیا آواز اٹھائی ہے۔ یہی موقع ہے، اب تک کسی اور کنٹری نے تبلیغی جماعت کے تعلق سے اپنا ریفرنس نہیں دیا ہے، مطلب تبلیغی جماعت کے تعلق سے کچھ ابھی تک کہا نہیں ہے۔ اس سے قبل کے دیگر ممالک بشمول ہندوستان تبلیغی جماعت کے اوپر بین لگانے کی بات کی جائے، اس سے پہلے دارالعلوم دیوبند سے ایک وفد تیار ہونا چاہیے، چاہے اس میں 10 لوگ ہو، 20 علماء ہو، 30 علماء ہو، کتنے بھی علماء اکرام، کم سے کم 10 سے زائد علماء اس کے اندر ہو، جس کے اندر دارالعلوم دیوبند سے ہو، ندوہ سے ہو، سہارنپور سے ہو، اور فقہ اکیڈمی سے ہو، مسلم مسئلہ بورڈ سے ہو، جمعیت علماء ہند سے ہو، اور اس کے علاوہ بیرون ملک پاکستان سے ہو، اور اس کے علاوہ بھی دیگر ممالک سے علماء آنا چاہے، ان کو بھی مدعو کیا جائے۔ جو علماء ہمارے غلف میں، حجاز میں اور سعودی کنٹری کے اندر رہائش پذیر ہے، ان کو بھی انوائٹ کیا جائے، سب کے سامنے ایک مناظرہ کیا جائے۔ اس مناظرے کے اندر جو یہ بیوقوف جو بادشاہ بنا بیٹھا ہے محمد بن سلمان، اس بیوقوف کو ہی بلایا جائے، اس کو ہی بتایا جائے کہ قرآن حدیث کے صحیح متبع کون لوگ ہیں، تم لوگ ہیں یا ہم لوگ ہیں۔ بہرحال میرا اتنا ہی مدعا تھا، یہ میری اپنی ایک رائے تھی کہ دارالعلوم دیوبند کو صرف مذمت اور مطالبہ کی نظر ثانی کرے یہاں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کو ایک وفد کی شکل میں جا کر سعودی علماء سے مناظرہ کرنا چاہیے، اور جماعت اور تبلیغی جماعت کی حقانیت کو، اس کے حق ہونے کو بتانا چاہیے، اور جتنے بھی عرب کے علماء تبلیغی جماعت کی حمایتی ہے ان کو بھی ساتھ لے کر جا کر ان علماء سے مناظرہ کرنا چاہیے جو علماء تبلیغی جماعت کے خلاف ہے، اور جو اعتراضات جو کیے گئے ہیں تبلیغی جماعت کے اوپر، انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو کے اندر ان تمام اعتراضات کے جوابات مع دلائل دینے کی کوشش کریں گے، اور ہم اس بات کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام دلائل عربی زبان میں دی جائے تاکہ اہل عرب کے علماء تک وہ جوابات پہنچے، اور ان کے بھی سمجھ میں آئے کہ حکومت کے دباؤ میں آ کر، سرکاری ملازمت کے دباؤ میں آ کر جو انہوں نے جمعہ کے دن ممبر رسول سے ایک بڑی جماعت، ایک مخلص جماعت، اللہ اور رسول کا کام کرنے والی، نبوت کا کام کرنے والی، نبی اور نبی کے صحابہ کا کام کرنے والی، نبی کے مشن کو اور اللہ کے مشن کو پوری دنیا میں لے کر چلنے والی جماعت کے اوپر جو انہوں نے حکومت اور سرکاری ملازمت کے دباؤ میں آ کر جو انہوں نے ایک گندا فتویٰ دیا ہے، ایک غیر تحقیقی الزام لگایا ہے، ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے جو اعتراض کیا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ سارے اعتراضات کے جوابات لے کر ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔